اور یہ جو ایک ناپاک تقسیم کی گئی ہے علوم میں کہ یہ دینی علوم ہیں اور یہ دنیاوی علوم، سارے علوم اللہ تعالیٰ کے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے سب چیز تخلیق فرمائی، اسی نے یہ علوم الہام فرمائے۔ تو دنیاوی علوم بھی اللہ کے ہی علوم ہیں، ہم ان کو حاصل کر کے چونکہ صرف دنیا کی طرف جاتے ہیں اس لیے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یہ دنیاوی علوم ہیں، اور جس کا تعلق قرآن و حدیث سے رہ جاتا ہے ہم کہتے ہیں دینی علوم ہے۔ حالانکہ ہمارے بڑے بڑے مسلم سائنسدان گزرے ہیں، اور اولاً تو انہوں نے ہی سب سے پہلے تحقیقات کی، پھر اس کو انگریز لے گئے، غیر مسلمین لے گئے، انہوں نے مسلسل کوششیں کی، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ عیش کوشیوں کے اندر پڑ گئے، ہمیں اپنی مادی زندگی سے محبت ہو گئی، ہم نے آج سے 100 سال کے بعد کے بارے میں نہ سوچا کہ ہمارے حالات کیا ہوں گے، ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی غیر مسلمین آپ دیکھیں وہ دنیاوی ٹیکنالوجی کے اندر اور دیگر ترقیوں میں ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور ہم ہر چیز میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، کشکول ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس وغیرہ، بایولوجی پڑھ کر اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہو، اسی قصد و ارادے سے پڑھے، تو بلا مبالغہ وہ بعض امور میں دینی لوگوں سے زیادہ علم رکھے گا، کیونکہ فزکس، کیمسٹری، میتھ اگر آپ دیکھیں، بایولوجی وغیرہ، انسان کے جسم کے اعضاء کی تشریحات کا جو علم ہے، جو جتنا زیادہ جانتا ہوگا وہ عالم حیرت میں ڈوب گیا ہے۔ اسپیس کا علم، آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر اس ناسا کی کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، اور قلب میں اللہ کی عظمت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورج کو آپ دیکھ لیں، تقریباً 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما جائیں، اتنا بڑا، اور اس سے بڑا ایک ستارہ یہ سیارہ ہے جس میں اربوں سورج سما جائیں، اور وہ بھی ہماری گیلیکسی کے اندر موجود ہے، اور اتنی بڑی ہماری گیلیکسی ہے کہ ہم اس کو پار نہیں کر سکتے۔ لائٹ ایئرز کی رفتار سے بھی اگر ہم جہاز ایجاد کریں تو کئی لاکھ سال لگیں گے، اور ایسی لاکھوں گیلیکسیز ہمارے اس وقت کائنات میں موجود ہیں، لاکھوں یونیورس ہیں۔ تو جیسے جیسے انسان اگر دنیاوی علوم، جس کو ہم دنیاوی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس کا تعلق دین سے ہے، اور ہر ایک کی طرف بنیادی طور پہ، اجمالی طور پہ قرآن نشاندہی کر رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں بیان ہے اس میں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور دوسروں نے لے لیا، اور اب وہ ایسی ترقی کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ رہی، آپ کی پرائیویٹ لائف تک محفوظ نہ رہی، ہر چیز آپ کی معلومات ان کے پاس۔ آپ گوگل یوز کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ فیس بک پر اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرنے کے لیے جی بہت سارے میں نے سیٹنگ میں سب کچھ کر دیا ہے، وہ ان کے وہ سیٹنگ سے مستثنا ہے، ہر چیز آپ کی ان کے سامنے ظاہر ہے، ایک ایک زندگی کا معاملہ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال علم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا منصب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کریں اور ان علوم پر زیادہ فوکس کریں کہ جو علوم آخرت کے لیے زیادہ معاون ثابت ہوں، اس لیے انہوں نے قرآن اور حدیث کے علوم کی زیادہ ترویج کی۔